السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حدیث نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بضعا وعشرین درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة بھی پڑھا گیا ہے وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاء أي يخرجه وينهضه۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر ترجمہ کے بعد اس کی ترکیب، پھر تشریح۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بضع وعشرین درجہ۔ صلاۃ کا معنی نماز، الرجل کا معنی مرد، فی کا معنی میں، جماعت کا معنی جماعت، تزید زیادہ، یزید کا معنی زیادہ کرنا، زیادہ، اور علی کا معنی پر، اور صلاۃ کا معنی نماز، اور ہی ضمیر لوٹے گی اسی الرجل کی طرف۔ فی سوق ہی و بیت، سوق کا معنی بازار اور بیت کا معنی گھر، اور بضع جو ہے اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک کے اندر جتنی گنتیاں آتی ہیں ان پر بضع کا اطلاق ہوتا ہے، اور 20 کو کہتے ہیں۔ تو مرد کا جماعت میں نماز ادا کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، تزید علی صلاته، تو وہ اس کی نماز پر زیادہ کرتا ہے 20 درجہ، 20 درجہ اور 20 سے زیادہ، یعنی 20 سے زیادہ کا مطلب کیا، 23 24 25 26 27 28 29 تک، کہ مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اس کی نماز پر زیادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، 20 درجہ اور اس سے کچھ زیادہ اس کے بازار اور گھر میں نماز پڑھنے سے۔ یعنی مرد کا جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا، یہ جو ثواب ہے یہ ثواب 20 تک ہے یا 20 سے زیادہ ہے، 26 27 28 29 تک۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بضع وعشرین درجہ، کہ مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اس کی نماز پر زیادہ کرتا ہے 20 اور کچھ درجے اس کے بازار اور گھر میں نماز پڑھنے سے۔ وذالک ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء، اور وہ اس وجہ سے یہ ہے کہ انا احدهم کی ان میں کا کوئی ایک، اذا توضا جب بہترین وضو کرے، اذا توضا جب وضو کرے، فاحسن الوضوء تو بہترین وضو کرے، ثم اتى المسجد پھر مسجد آئے، لا يريد الا الصلاة پھر مسجد آئے اس حال میں کہ وہ نماز کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی محض صرف نماز ادا کرنے کے لیے آئے، لا ينهزه الا الصلاة اور اسے کوئی چیز اٹھائے نہیں مگر نماز، یعنی مسجد تک اٹھا کر لانے والی چیز کوئی دوسری نہ ہو، دوسرا فعل دوسرا کام نہ ہو، بلکہ وہ نماز ہی ہو۔ لم یخطو خطوۃ الا رفع له بها درجۃ، لم یخطو خطوۃ کہ وہ کوئی قدم نہیں چلتا، مگر یہ کہ وہ کوئی قدم نہیں چلتا
مگر یہ کہ اس کے لیے اس کے ذریعے یعنی اسی جماعت والی نماز کے ذریعے اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے. وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ اور اس سے اسی کی وجہ سے یعنی اسی جماعت کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو اس کی برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. حتی یدخل المسجد یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے کانا فی الصلاۃ تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ جب تک کہ نماز اسے روکے رہتی ہے یعنی جس وقت تک نماز اسے روکے رہتی ہے. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ اور ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں, ملائکہ درود بھیجتے ہیں علی احدکم تم میں سے کسی ایک پر ما دام فی مجلسہ الذی جب تک کہ وہ اس جگہ پر موجود ہو الذی صلی فیہ جس میں اس نے نماز ادا کی یعنی نماز پڑھنے کے بعد جب تک آدمی اسی ہیئت پر بیٹھا رہتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا ہے اور دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہوتا تو جب تک وہ اس کی حالت میں رہتا ہے اللہ عز و جل اسے جو ہے تو یہ اللہ کے فرشتے جو ہے اس پر درود بھیجتے ہیں رحمت کی دعا کرتے ہیں. یقولون اور وہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ اے پروردگار عالم تو اس پر رحم فرما, اللہم اغفر لہ اے پروردگار عالم تو اس کی مغفرت فرما دی سے بخش دے, اللہم تب علیہ اے پروردگار عالم اس پر نظر رحمت فرما اس پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما اس کی توبہ کو قبول فرما. ما لم یؤذی فی جب تک کہ اس نے اس میں کسی کو تکلیف نہ دی ہو یعنی نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس سے تکلیف پہنچے. ما لم یحدث فیہ اور جب تک کہ اور جس وقت تک کہ وہ بے وضو نہ ہو یعنی جب تک وضو رہے گا تب تک یہ ثواب اس کے لیے جاری رہے گا. حدیث پاک کا پورا مفہوم یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اس کے لیے 20 سے زیادہ درجے کو زیادہ کر دیتا ہے اس کے بازار اور گھر میں نماز پڑھنے سے. وذالک اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں کا کوئی ایک جب وضو کرتا ہے تو بہترین وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس حال میں وہ مسجد آتا ہے کہ نماز کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتا اور اسے نماز کے علاوہ کوئی چیز اٹھا کر نہیں لاتی بیدار نہیں کرتی. لم یخطو خطوۃ وہ کوئی قدم نہیں چلتا ہے مگر یہ کہ اس کے ذریعے اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے اور اس سے غلطیوں کو مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. فاذا دخل المسجد کان فی الصلاۃ تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے جس وقت تک نماز میں وہ ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے تب تک وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز ہی تحبسہ کہ وہ اسے روکے رہتی ہے یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے پھر ثواب ملتا ہے اس کو. اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تم میں سے کسی ایک پر جب تک کہ وہ اس جگہ میں یعنی جہاں پر نماز ادا کی ہے اس میں بیٹھا رہے تو وہ کہتے ہیں اے پروردگار عالم اس پر رحم فرما اور اسے بخش دے اور اس کی توبہ قبول فرما جب تک کہ اس نے اس میں کسی کو تکلیف نہ دی ہو. معلوم یحدث فیہ جب تک کہ اس میں وہ محدث نہ ہوا ہو بے وضو نہ ہوا ہو. ترکیب واو استینافیہ ان حرف جار ابی مضاف ہریرہ مضاف الیہ ہریرہ مضاف الیہ بننے کے باوجود فتح آ رہا ہے تو بتایا تھا ہم نے کہ غیر منصرف علامت اور تانیث کی وجہ سے. ان حرف جار ابی مضاف ہریرہ مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا رویہ فعل محذوب کا رویہ فعل ماضی مجہول اور اس کا نائب فاعل آگے آ رہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث پاک. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل اور اس قال کا مقولہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں رسول و مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قال کا فاعل اور اس کا مقولہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وغیرہ پورا آگے تک. صلاۃ مضاف اور الرجل صلاۃ کی اسم مصدر ہے صلی یصلی تصلیہ باب تفعیل سے آتا ہے تو یہ اسم مصدر ہے. الرجل یہ بنے گا ذو الحال اور فی حرف جار جماعت مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا یہ ثابتن کے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے
ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن گیا الرجل کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر صلاتوں کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اگر آپ چاہیں تو فی جماعتن کو صلات کے بھی متعلق کر سکتے ہیں، یہ بن گیا مبتدا۔ تزید یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے جماعت، علی حرف جار صلاتی مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ اول متعلق ہوا تزید و فعل کے، فی حرف جار سوق مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی ہم نے بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، لہذا سوق مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف بیت مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا تزید و فعل کے، اور بضعن یہ منصوب ہے تمییز کی بنیاد پر، اور عشرینہ یہ ممیز ہے، درجتن بھی تمییز ہے، اب ممیز اپنی تمییز سے مل کر، یہ ہو گیا مفعول بھی سی تزید و فعل کا، تزید و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی صلاۃ الرجل فی جماعت مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ آگے آ رہا وذالک ان احدہم، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں کا کوئی ایک جب وضو کرے تو بہترین وضو کرے پھر مسجد آئے، اس حال میں کہ وہ نماز کے علاوہ کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو، لا ینہزہ الا الصلاۃ، اور اسے نماز کے علاوہ کوئی چیز نہ اٹھائے یعنی مسجد اٹھا کر نہ لے جائے، لم یخط خطوۃ الا رفع له بها درجۃ، اور وہ کوئی قدم نہیں چلے مگر یہ کہ اس کے ذریعے اس کے درجہ کو بلند کر دیا جائے گا، تو یہاں پر واو استینافیہ نہیں بلکہ واو حرف عطف کہیں گے، ذالک اس میں اشارہ ہے یہ مبتدا، انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، اور احد مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کا اسم ہے، اذا یا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، توضأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، توضأ یتوضأ توضؤا باب تفعل سے ہے، توضأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یہ فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنے گا، فا عاطفہ، اور احسن الوضوء احسن فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل الوضوء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول ہو گیا توضأ فعل پر، ثم ات المسجد ثم حرف عطا یاتی بمعنی آنا اتیانا مصدر آتا ہے، عطا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، المسجد مفعول بھی، مفعول فیہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے لیکن یہ مفعول بھی ہے یہاں پر، ثم ات المسجد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف ہو جائے گا احسنا پر، لیکن معطوف پہلے ہی نہیں بنا دیں گے بلکہ یہاں پر عطا میں جو ہوا ضمیر بنے گی ذوالحال، اور اس کا حال اول ہے لا یرید الا الصلاۃ، اور حال ثانی ہے لا ینہزہ الا الصلاۃ، اور اگر چاہیں تو ایک ہی حال بنائیں اور لا ینہزہ الا الصلاۃ کو بدل مان لیں اس کی لا یرید الا الصلاۃ سے، ثم حرف عطا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال، المسجد مفعول به، لا یرید فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے المصلی، وہی نماز پڑھنے والا جو آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، الا برائے حصر الصلاۃ مفعول به لا یرید فعل کا، لا یرید فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا عطا میں ہوا ضمیر سے، اور لا ینہزہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر اس میں جو ہے ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، الا برائے حصر الصلاۃ اسی کا فاعل ہے،
فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بدل بنا لی سی لا یرید الا الصلاۃ کا. اب یہ حال ہو جائے گا عطا میں ہوا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہو گیا عطا فعل کا، عطا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی ہو گیا. معطوف ثانی دوسرا معطوف. اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، اور اس کی جو جزا ہے یہ ہے لم یخط خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطیئة حتى يدخل المسجد. یہ اس کی جزا ہے. لم یخط یہ فعل مضارع معروف نفی جحد بلم، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور یہاں پر جو ہوا کہ ضمیر ہے وہ فاعل تو بنے گی مگر اس میں جو ہوا ضمیر ہے پہلے بنے گی ذوالحال. لم یخطو خطوتن، تو یہ جو ہے خطوتن یہ مفعول مطلق ہو جائے گا لم یخطو فعل کا، اور الا یہ برائے حصر ہے، اور رفیع یہ فعل ماضی مجہول ہے صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں جو ہے لہو ضمیر کو جو ہے نائب فاعل بنایا گیا ہے، اور یہ اصل میں عبارت دراجتن اگر پڑھی جائے رفیع لہو بہا دراجتن کہ اس کی وجہ سے اس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بلند کیا جاتا ہے درجے کو، تو دراجتن اگر پڑھیں تو مفعول بھی یہ بن جائے گا، اور لہو یہ نائب فاعل ہو جائے گا رفیع کا. اگر دراجتن پڑھتے ہیں تو اسی کو نائب فاعل بنانا پڑے گا رفیع فعل کا. رفیع فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب لا حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ اول متعلق ہو رفیع فعل کے، با حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ثانی ہوئے رفیع فعل کا. درجۃ نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن جائے گا یختو میں جو ہوا ضمیر ہے، اور وحط عنہ بہا خطیئۃ اس کا عطف ہو جائے، یہ جو ہے بدل ہو جائے گا رفیع لہو بہا درجۃ سے. واو حرف عطف یہاں پر بدل نہ مانے، یہاں بدل نہیں ہوگا بلکہ معطوف علیہ ہوگا. رفیع لہو بہا درجۃ یہ معطوف علیہ ہو جائے گا. واو حرف عطف حطہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، ان حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ اول متعلق ہوا حطہ فعل کے، با حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ثانی ہوا اسی حطہ فعل مجہول کا، اور خطیئۃ نائب فاعل، اور حتی یہ حرف جر اس کے بعد ان مقدر ہے، اور اسی وجہ سے یدخلا پڑھا جا رہا ہے. داخلہ یدخلو یہ باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے صحیح ہے. یدخلو یہ فعل مضارع معروف ہو جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل المسجد مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو جائے گا حتی فعل کے. دیکھیے اس میں دو فعل ہیں اور دونوں اس میں تنازع کر رہے تو رفیع بھی اور حتی بھی، تو اسے کس کے متعلق کیا جاتا، تو جو قریب ہے اسی حتی کے متعلق کر دیا گیا. اب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلقین اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال ہو گیا لم یختو میں ہوا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہو گیا لم یختو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گی جزا اسی شرط کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ انا احدہم میں جو انا ہے اس کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر ذالکہ اس میں اشارہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا صلاۃ الرجل فی جماعت پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ ہو گیا قال فعل کا. آگے بھی پوری عبارتیں اسی کا مقولہ ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، فا عاطفہ ہے حرف عطف پہ، اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، دخلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، المسجدہ یہ بن جائے گا یہاں پر مفعول بھی کانا، کانا فی الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اور اس کی جزا کانا فی الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. تو یہاں پر کانا فعل ناقص ہے اور
اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ جو اس کا اسم ہے فی حرف جار الصلاتی، یہ اس میں مصدر ہے، یہ بن جائے گا مجرور۔ آگے آ رہا ہے ما کانت الصلاۃ، یہاں پر ما جو ہے یہ مصدریہ زمانیہ ہے، ما حرف مصدری زمانیہ ہے، اور اس کا جو یہ مضاف الیہ بنتا ہے اور اس کا مضاف محذوف ہوتا ہے وقت، تو ما جو ہے یہ مصدریہ حرف مصدری زمانیہ ہے، اور کانت یہ فعل ناقص ہے، اور الصلاۃ اسی کانت کا اسم ہے، اور ہیا یا ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا ہے، اور تحبسوہ یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس میں جو ہیا کے ضمیر ہے وہ مرفوع متصل پوشیدہ لوٹے گی الصلاۃ کی طرف، اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر یہ مفعول بھی ہے، حبس یحبس بمعنی قید کرنا روکنا۔ تو یہاں پر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ جو ہے کانت فعل ناقص کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مصدر کی تعویل میں ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ جو ہے بن جائے گا مضاف الیہ وقتا مضاف کا۔ اب وقتا مضاف محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا اسی الصلاۃ اسم مصدر کا، یا تو اگر آپ اسے الصلاۃ اسم مصدر کا نہیں بنانا چاہتے تو جو فی الصلاۃ یہ متعلق ہوگا ثابتن کے، اس کے متعلق آپ کر سکتے ہیں، تو یہ مفعول فی ہو گیا۔ تو حرف جار اپنے مجرور سے مل کر الصلاۃ، اس میں مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ بھی مقولہ ہے۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ، واو استینافیہ یا عاطفہ کہنے، الملائکۃ معطف باللہ میں شروع میں بن گیا مبتدا، اور یصلون یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، علی حرف جار احد مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یصلون فعل کے، ما مصدریہ حرفیہ مصدریہ ظرفیہ ہے، یہاں پر بھی دامہ یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے فی حرف جار مجلس مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا موصوف، الذی اسم موصول، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صلی یصلی یہ باب تفعیل سے ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور فی حرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا صلی فعل کے، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مجلسی ہی موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، کیونکہ جو دامہ ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر دامہ کی خبر، دامہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مصدر کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ یہ جو ہے مصدریہ ہے، یہ بھی ہو جائے گا مضاف الیہ اسی وقتا مضاف محذوب کا، وقتا مضاف محذوب اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا یصلون فعل کا، اور اس کے بعد جو یہاں پر ہے یقولون، تو یقولون کی ترکیب بعد میں کرتے ہیں، معلم یؤذی فی ہے معلم یحدث فی ہے، یہ بدل ہو جائے گا مادامہ فی مجلسی ہی سے، یعنی مادامہ فی مجلسی ہی مفعول فی بن جائے گا یصلون فعل کا، اور معلم یؤذی فی ہے اور معلم یحدث فی ہے یہ بدل ہو جائے گا اسی مادامہ فی مجلسی ہی کا، تو اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں کہ ما مصدریہ زمانیہ ہے، لم یؤذی تو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی لم یؤذی فعل کے، لم یؤذی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی جو ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بھی بن جائے گا مضاف الیہ وقتا مضاف کا، وقتا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کا جو ہے تو یہ بدل ہو جائے گا مادامہ فی مجلسی ہی سے، اسی طریقے سے معلم یحدث فی ہے، معلم
ما جو ہے مصدریہ زمانیہ ہو جائے گا، حرف مصدری زمانیہ، اور لم یحدث یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا لم یحدث فعل کے، لم یحدث فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مضاف الیہ بن گیا، وقتہ مضاف محذوف کا، وقتہ مضاف محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فیہ یعنی اسی پر عطف ہو گیا، اسی کا بدل ہو گیا جو پہلا مادامہ تھا۔ اب اس کے بعد ہے یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ، یقولون یہ بھی بدل ہے یصلون سے، یعنی یصلون جو یہاں پر یقولون یہ بدل قرار دیا گیا یصلون سے، تو یقولون یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اللہم یہ اصل میں یا اللہ تھا تو یا حرف ندا کو حذف کیا اور اس کے عوض میں یہاں پر میم لے کر آئے، تو میم معوض عنہ ہے اسی حرف ندا کی عوض میں لائی گئی ہے، تو ترکیب اس کی اسی طریقے سے ہوگی جیسے یا اللہ کی ہوتی ہے، تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اللہ کلمہ جلالت یہ منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہے قالا کا یقولون فعل کا، اور یہ جواب ندا کیا ہے ارحمہ، تو ارحم یہ فعل امر ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، یا اس کو فعل دعا کہیں فعل امر نہ کہیں، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، اور ہو ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جواب ندا ہے، یہ جواب ندا ہو گیا اور یہ بھی مقولہ ہو گیا یقولون فعل کا، اللہم اغفر لہ، اللہم یہ بھی اسی طریقے سے ترکیب ہوگی کہ یا اللہ تھا یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اللہ کلمہ جلالت منادہ مفعول بھی، فعل فاعل منادہ مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور اغفر یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر، اس میں حاضر اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، اور لہو یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا اغفر فعل کے، اب اغفر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اللہم تب علیہ یہ بھی ویسے ہی یا اللہ تا یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اللہ کلمہ جلالت منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بھی جواب ندا ہے، تو یہ سب کے سب مقولہ بن گئے، اب قالا فعل یقولون فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر یہ بدل ہو گیا یصلون سے، یصلون فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الملائکہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف ہو گیا آگے پر، اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو گیا پہلے قالا کا، اب قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ نائب فاعل ہو گیا اسی رویہ فعل محذوف کا، اب رویہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق یعنی ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، آگے ہے متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ سے امام بخاری امام مسلم دونوں نے ذکر فرمایا ہے، تو متفق اسم مفعول صیغہ واحد مذکر علی حرف جار یہ ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہے متفق اسم مفعول کا، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کر خبر، مبتدا محذوف الحدیثوں کی، الحدیث مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، وہذا لفظ مسلم اور یہ مسلم کا لفظ ہے، تو اس میں واو استینافیہ ہا برائے تنبیہ ذا اسم اشارہ مبتدا لفظ مضاف مسلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے ہادا اسم اشارہ کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، وقوله ينهزوه هو بفتح الياء والهاء وبالزاء، اور ان کا قول ینہزوہ وہ یا اور ہا اور زا کے فتحہ کے ساتھ ہے، ای یخرجوہ وینہدوہ یعنی اس کا معنی ہے کہ وہ اس کو نکالے یعنی وہ نماز اس کو نکال کر لے کر جائے، وینہزوہ اور وہی اس کو بیدار کرے اٹھائے، ترکیب اس کی بھی آسان ہے، وا استینافیہ قول یہ مصدر ہے اور ہو ضمیر قول مصدر مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اور ینہزوہ یہ علی الحکایت بر بنائے حکایت، اس کو ہم بنا دیں گے اس کا مفعول بھی قول مصدر کا، یہ بر بنائے حکایت یعنی حکایت کی گئی ہے
تو جیسے اعراب حکائی ہوتا ہے اسی اعتبار سے ہم اس کو بنا دیں گے مفعول بھی. اب قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر یہ بن گیا مبتدا. اور ہوا بفتح الیاء والہاء وبالزاء، یہ ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل، یہ مبتدا، با حرف جار فتح مضاف الیاء معطوف علیہ واو حرف الہاء معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ پھر بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف با حرف جار الزائی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا. ثابتن کے ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قولہ جو مبتدا تھا اس کی خبر اول، اور ای یخرجوہ وینہضوہ یہ بطور حکایت اس کی خبر ثانی ہو جائے گی. اب مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں تک ترتیب اس کی ہوگی، اور آگے کی حدیث پاک جو ہے اس کا درس انشاءاللہ تو ختم بھی ہونے والی ہے، 2 حدیث اور بچی ہوئی ہے، اس کے بعد باب التوبہ شروع ہونے والا ہے. اس میں بیان کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے 20 سے زیادہ درجے کو بلند کر دیتا ہے اس کے بازار اور گھر میں نماز پڑھنے سے. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جماعت کی نماز کا ثواب 20 گنا ہے. یا بضع لفظ جو استعمال کیا گیا، بضع سے مراد یہ ہے کہ 23 24 25 26 27 28 29 تک اطلاق ہوگا. یعنی یہاں تک، اور بعض روایتوں میں ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب 25 گنا ہے، اور بعض میں 27 گنا ہے. جماعت میں 27 گنا ثواب ملتا ہے نماز ادا کرنے سے. اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے کئی فائدے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے. پہلی چیز یہاں پر 20 گنا 20 سے زیادہ اس کو جو ہے نیکیاں مل رہی ہیں، اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، درجہ بلند ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو بہترین وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد آتا ہے، اور مسجد جب وہ آتا ہے تو اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، اور مسجد میں اسے کوئی چیز لاتی نہیں ہے مگر نماز میں، اور وہ کوئی قدم نہیں چلتا مگر یہ کہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. یعنی جماعت کے لیے گھر سے مسجد تک جانے کی وجہ سے اللہ عز و جل اس قدم قدم پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس قدم قدم پر اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے، اور جتنے قدم وہ رکھتا ہے اللہ عز و جل اس قدموں کی مقدار میں اس کی خطاؤں کو بخشتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہاں تو گھر سے لے کر مسجد تک کے معاملات تھے. اب اس کے بعد جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اگرچہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو وہ نماز ہی میں ہے جب تک کہ نماز اسے روکے ہوئے ہو. یعنی اگرچہ مسجد کے اندر جانے کی وجہ سے چلا گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ ابھی وقت بچا ہوا ہے جماعت کو قائم کرنے کے لیے، جماعت کھڑی ہونے میں وقت بچا ہوا ہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے کے بدلے میں اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ نماز ہی کی حالت میں، یعنی اس کو نماز ہی کی حالت کا ثواب عطا فرمائے گا اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دوسری چیز اس کے بعد ہے فرمایا، اور دوسری چیز فرشتے دعا کرتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی. یعنی نماز پڑھنے کے بعد جس حصے میں آپ نے نماز پڑھی وہاں پر جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تب تک فرشتے دعا کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ اے پروردگار عالم اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، یعنی اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ وہ اس میں کسی کو تکلیف نہ دے. یہاں تکلیف دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دوسرا کوئی رخ اختیار نہ کر لے، یعنی وہاں سے اٹھ جائے، ہٹ جائے، کنارے ہو جائے، یہ چیز یہاں مراد ہے. اور جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو، یعنی بے وضو ہوگا تو یہ ثواب ختم ہو جائے گی اس کے لیے، اور وضو جب تک رہے گا تب تک یہ ثواب اس کو یہ ملتا رہے گا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس کے یہ فوائد ہیں. دوسری چیز کہ بازار میں نماز پڑھنا اور گھر میں نماز پڑھنا، اگرچہ بازار میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہو اور گھر میں بھی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہو، لیکن جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے اگرچہ وہ جماعت کے ساتھ بازار میں بھی ادا کی جائے اور گھر میں ادا کی جائے پھر بھی وہ اس ثواب کی حامل نہ ہوگی جیسا کہ ثواب مسجد میں ملے گا. کیونکہ مسجد میں کتنے ثواب ہیں؟ ایک تو انسان ارادہ کیا اس کا ثواب، دوسری چیز جتنے قدم بڑھا رہا ہے مسجد کی طرف تمام
اس کے قدموں کی مقدار میں اس کے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے. اور جب تک نماز کی حالت میں ہوگا تب تک تو ثواب ملے گا ہی، اور مسجد میں داخل ہوگا پھر بھی وہ نماز کی حالت میں مانا جائے گا. اتنے کئی فوائد ہیں مسجد میں داخل ہونے کے. اور جو تنہا نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے اس جماعت کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور اسے جماعت کا ثواب نہیں ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. بلکہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ولی کامل ہیں جنہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا، حضرت عبید اللہ بن عمر القواریری. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کیا کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھر ایک مہمان آ گئے اور میں ان کی خاطرداری مہمان نوازی میں لگا رہا، یہاں تک کہ میری جو عشاء کی نماز تھی جماعت کے ساتھ وہ فوت ہو گئی. تو ان کی مہمان نوازی کرنے کے بعد جب میں مسجد پہنچا تو اس وقت جماعت ہو چکی تھی. تو میں نے اپنے دل میں ایک خیال کیا کہ حدیث پاک ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور بعض میں روایت ہے کہ 25 گنا ملتا ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس عشاء کی نماز کو میں 17 مرتبہ ادا کر لیتا ہوں، 27 مرتبہ ادا کر لیتا ہوں. تو اس بزرگ نے حضرت عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ کو نیند آ گئی، وہیں پر آپ وہیں پر سو گئے. آپ نے خواب دیکھا کہ چند گھڑ سوار ہیں جو اپنے گھوڑے کو تیز رفتار کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے گھوڑے کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ لوگ آگے نکل رہے ہیں. تو آپ نے تو جو آگے جانے والے گھوڑے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تم ہم سے آگے نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. تو اس خواب کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے، حضرت عبید اللہ بن عمر القواریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی نماز کتنی فضیلتوں کی حامل ہے. خواب میں بتایا گیا کہ وہ گھوڑا کہ جنہوں نے نماز ادا کی تھی عشاء کی با جماعت، وہ گھوڑے لے کر آگے نکل رہے ہیں، اور جنہوں نے تنہا نماز پڑھی تھی وہ ان کے پیچھے رہ گئے. اس سے جماعت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کی کتنی تاکید بیان فرمائی، تاکید کتنی زیادہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں سب سے بڑا ثواب ہے. دوسری چیز، میں لوگوں کو نماز کا حکم دوں، میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے. اذان کہنے کے بعد جب جماعت کا وقت ہو تو میں ایک کسی شخص کو امام مقرر کر دوں، وہ نماز پڑھائے، اور میں لکڑیاں لے کر گھروں کی طرف نکل پڑوں، اور جو لوگ نماز میں شریک نہ ہوئے ان کے گھروں کو جلا دوں. کیونکہ ان کے گھروں کے اندر لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا. اگر یہ نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ جلا دیا جائے. اور نماز با جماعت جو ادا نہیں کرتے ہیں وہ کتنے جو ہے بدبخت ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان سے نماز با جماعت کی فضیلت کو چھین لیا ہے، اور انہیں توفیق عطا نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. اور نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقین پر بھاری ہے. منافق پر عشاء اور فجر کی نماز یہ بھاری ہے. اور اگر تم میں سے کوئی یہ جان لے کہ ان دونوں نمازوں میں با جماعت ادا کرنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا کیا کیا چیزیں ملتی ہے، تو تم گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ گے. اور پھر قرآن مقدس میں بھی یہ اعلان ہوتا اقیم الصلاۃ اور ورکعوا مع الراکعین. تو اقیم الصلاۃ جو کہا گیا نماز قائم کرو، اور اس کے بعد جو ورکعوا مع الراکعین کہا گیا جماعت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کب ہوگا؟ جب ایک شخص امام مقرر ہو اور بقیہ تمام لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہوں، تو رکوع کرنے والے کے ساتھ ہم رکوع کریں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مقدس میں بھی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور جماعت کو چھوڑنے کے بہت بڑے بڑے عذاب بھی بیان فرمائے گئے ہیں، بہت بڑی بڑی سزائیں اس کی ہے جماعت کو چھوڑنے کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کو سنے اور سننے کے بعد مسجد کی طرف نہ بڑھے، نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائے،
تو اس نے اذان سنی اور ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالے گا، اللہ عز و جل اس کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالے گا۔ تو یہ نماز با جماعت کی فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ہو گیا، انشاءاللہ آگے حدیث کا ترجمہ ترتیب آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔